جی السلام علیکم، میں ہوں شہریار جلیل۔ آج ہماری مہمان ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پشاور کی پریزیڈنٹ شاہدہ پروین ہیں۔ پہلے تو میڈم یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتی ہیں، تعلیم کہاں سے حاصل کی اور بزنس کی طرف کیسے آئی؟ جی میں بیسیکلی بلونگ کرتی ہوں ایبٹ آباد سے، اور ایبٹ آباد میں ہی میری میری جتنی ایجوکیشن ہے وہیں سے میں نے حاصل کی ہے۔ شادی کے بعد میں ادھر آ گئی پشاور۔ جب میں پشاور آئی تو میں نے یہ سمجھا کہ ظاہر ہے میرے جو ہسبینڈ تھے کہ لینڈ لارڈ تھے، تو ایسے کوئی اتنا نہیں تھا مسئلہ کہ یعنی کہ میں ٹائم بھی سپیئر کر پا رہی تھی اپنے بزنس کے لیے، اور کام کا مجھے شوق بھی تھا۔ 30 ایئرز سے میں یہاں بزنس کر رہی ہوں۔ 28 ایئرز بیک میں نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو اس وقت بہت کم خواتین تھیں جو کہ ہمارے جو خواتین بزنس میں تھیں، اور اسپیشلی میں ایک سیلون سیکٹر سے بلونگ کرتی ہوں۔ جب میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا اس وقت بہت کم لوگ بزنس کی طرف تھے، اور اسپیشلی سیلون سیکٹر کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پیسج آف دا ٹائم میں نے ہمت نہیں ہاری، اپنا ایک جس کو اپنے پروفیشن کو آگے لے کے چلی، اور اس پروفیشن کے ریگارڈنگ میں نے جتنی بھی اپنی ٹریننگز لی ہیں وہ ساری آؤٹ آف کنٹری سے لی ہیں۔ سٹارٹ جب میں نے لیا تھا تو میرے پاس صرف 2 ورکرز تھیں، اور آج میرے پاس 45 ورکرز ہیں۔ جب میں نے سٹارٹ لیا تھا ایک چھوٹے سے سیلون سے، ایک چھوٹے سے سیٹ اپ سے، بٹ آج میں ایک 2 کنال کا ایک ڈبل سٹوری گھر ہے اس میں لے کے اپنا سارا سسٹم لے کے چل رہی ہوں۔ پشاور میں بزنس کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ مشکل اس صورت میں یہ کہوں گی کہ یہاں پہ آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا جس طریقے سے کہ آپ بزنس کو آگے لے کے چلیں۔ بینگ ایک فیمیل مجھے بہت اچھا سپورٹ کیا گیا۔ ایک میں اس حوالے سے کہوں گی کہ یہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ خواتین ہماری جو ہیں ہر لحاظ سے یہاں پہ وہ سیف ہیں۔ آپ گزشتہ 30 سال سے کاروبار کر رہی ہیں، ہسبینڈ کی سپورٹ کتنی رہی، بچوں کی سپورٹ کتنی رہی، اور اس بیزی اپنے شیڈول میں اپنے گھر والوں کو وقت کیسے دیتی ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک بہت اچھا کویسچن ہے۔ ہسبینڈ کی سپورٹ بھی مجھے اس طرح سے اس صورت میں فرسٹ آف آل یہ کہوں کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ جب میں سیلون کے لیے آ جاتی تھی صبح سے لے کے، آپ کو پتہ ہے ہماری ڈیوٹی ٹائمنگز بھی مارننگ 10 to 8 تک ہوتی تھی، تو ایبسنس میں میرے بچوں کی لک آفٹر بھی میری فیملی ہی کرتی تھی، کیونکہ بچوں پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے بحیثیت خاتون؟ بحیثیت خاتون میں یہی کہوں گی کہ میری اس کامیابی کے پیچھے میرا اپنا ایک جس کو کہتے ہیں ایک شوق کہہ لے، میری اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا میری اپنی ایک خواہش تھی کہ میں اس طرح سے کسی مقام پہ پہنچوں۔ مقام کے ساتھ ساتھ مجھے کام کا شوق تھا، اور اسپیشلی میرے اندر ایک جذبہ تھا اپنی خواتین کے لیے کام کرنے کا۔ بہت ساری ہماری خواتین کو یہ بھی تھا ایشو کہ وہ سمجھتی تھی کہ ہم جب انٹین بنا لیں گے پتہ نہیں ہمارے پر کتنے ٹیکس آ جائیں گے، پھر ہم پتہ نہیں ہمارے پیچھے شاید پولیس آ جائے گی۔ وہ ایک اسکیئرڈ فیل کرتی تھی، انسیکیورٹی تھی ان کو، تو وہ بڑی مشکل سے 1 سال مجھے لگا اس چیز کو، خواتین کو اس چیز کی طرف لاتے ہوئے۔ تو خیبر پختونخوا میں خواتین کس بزنس میں کام کر سکتی ہیں؟ آپ نے 1 سال میں کیا دیکھا کہ یہاں پہ اپرچونٹیز موجود ہیں خواتین کے لیے؟ جی بالکل، یہاں پہ بہت اچھی اپرچونٹیز ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں باقی صوبوں کی نسبت بلکہ یہاں پہ زیادہ ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ سلائی کڑھائی سے نکل کے اب پروڈکشن کی طرف آ جائیں، بلکہ آ چکی ہیں ہماری۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت کرنٹ میرے پاس ہمارے پاس ایسی 8-10 خواتین ہیں کہ جو اپنی جن کی انڈسٹریز ہیں وہ اپنی خود پروڈکشن کر رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو ڈیجیٹلائزیشن کا ہے، IT کا ٹائم ہے۔ ینگ بلاڈ جو نیو جنریشن ہے، ہماری یوتھ ہے، وہ اسپیسیفکلی ابھی اس وقت بہت انرجیٹک ہیں، اور وہ ان کے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں۔ اب ہماری جو خواتین ہیں بہت پریکٹیکل ہو چکی ہیں، ابھی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف آ رہی ہیں، جی امپورٹ کر رہی ہیں۔ اچھا میڈم، ورکنگ خواتین کو جو گھروں میں خاص کر مختلف مصنوعات بناتی ہیں، گھروں سے منڈیوں تک رسائی تک ان کو مشکلات درپیش ہیں، ویمن چیمبر کیا کر رہا ہے؟ وومن چیمبر کا مین ڈومین، ہمارا جو ڈومین ہے یا جس ہم ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو ہوم بیس خواتین ہیں ان کو ایکسیس ٹو مارکیٹ اور مڈل مین کو ہم بیچ میں سے ہٹا رہے ہیں۔
مڈل مین جب آتا ہے تو وہ اپنی بیچ میں پروفٹ رکھتا ہے, وہ اپنی کمیشن رکھتا ہے. ہم ڈائریکٹ اپنی ان خواتین کو جو پروڈکٹ بناتی ہیں ہم ڈائریکٹ ان کو مارکیٹ تک لاتے ہیں. کووڈ کے بعد ہمارے جو بزنس خواتین ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں اور بھی زیادہ جس کو کہتے ہیں ان کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے, بیکاز کہ جس طرح سے کووڈ میں چلا تھا ورک فرام ہوم, بزنس آن لائن بزنس, آن لائن سیل پرچیز, آن لائن بزنس وہی خاتون یا وہی ہماری انٹرپرینیورز کر سکتی ہے جس کی تعلیم ہو. اور ہم چیمبر کیا کرتا ہے, چیمبر ہمارا ان کو اس فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس قسم کے ٹائم ٹو ٹائم ہم یہاں پہ ورک شاپ رکھتے ہیں ڈیجیٹائلائزیشن کے لیے, آئی ٹی کے لیے, بزنس پروموشن کے لیے. اسی طریقے سے انسٹا پہ آپ نے کس طرح سے اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے ہیں, کیونکہ چیمبر ہمارا ٹائم ٹو ٹائم اس قسم کے ایگزیبیشنز کا انعقاد کرتا ہے جس میں کہ ہماری یہ جو خواتین ہیں جو کہ اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ تک نہیں لا سکتی یا ان کے پاس ایسی کوئی شاپ نہیں ہے, وہ شو کیس نہیں کر سکتی ہیں. تو ہم ابھی ایکسپو 2022 ابھی ہم نے کیا تھا, اس میں ہم نے نہ صرف ایسی پورے کے پی سے, پورے پشاور سے, پورے کے پی کے سے ہماری خواتین تھی, بلکہ آل پاکستان چیمبرز کی خواتین بھی آئی تھیں. خیبر پختونخوا میں خواتین کی بنی کون سی ایسی مصنوعات ہے جس سے ہم ملکی یا بین الاقوامی سطح پر متعارف کرا سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر ہماری جو خواتین ہیں تو مائنز کی طرف آ جائیں, یہ جیمز اینڈ جولز کی طرف. اسی طرح سے ہمارے فوڈ ہے, فوڈ آئٹمز ہیں, ہمارے رائس ہیں, ہماری اسی طرح سے پنک سالٹ ہے. یہ ساری میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. میڈم, مہنگائی کا دورہ ہے, مرد حضرات کے ساتھ خواتین اس مہنگائی میں کتنا ساتھ دے سکتی ہیں, اور کیا آپ اس ضرورت کو محسوس کرتی ہیں کہ اب ہر خاتون کو نکلنا چاہیے, فیلڈ میں آنا چاہیے اور اپنی فیملی کی سپورٹ کرنی چاہیے؟ جی بالکل, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں 52% آبادی ہماری خواتین پہ منحصر ہے. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں. اگر ہماری خواتین کو میں یہی کہوں گی کہ بہت ضروری ہے کہ وہ نکلیں, کام کریں. اگر ایک خاتون جب نکلتی ہے, وہ کام کرتی ہے, وہ مور پریکٹیکل ہوتی ہے, وہ زیادہ, بلکہ میں کہتی ہوں مرد ایک جینٹس کی نسبت ایک عورت بہت اچھے سے کام کر سکتی ہے, کیونکہ وہ بڑی رسپانسبل ہوتی ہیں. اس کو پتہ ہے اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, اس نے بچے بھی دیکھنے ہیں, اس نے اپنا کام بھی کرنا ہے. اچھا, پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس کے جو بچے ہوتے ہیں نا, وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ ہماری مدر ایک ورکنگ لیڈی ہے, تو وہ بچوں کی بھی ایک پرسنالٹی بڑی اچھی گروم ہوتی ہے. بینگ اے پریکٹیکل خاتون ہونے کے میں یہی کہوں گی کہ اس کے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں بینیفٹس ہیں, نیگیٹو کچھ بھی ایسا نہیں ہے. مردوں کی سوچ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ ہر قسم کے مرد ہوتے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کہیں پہ کرٹیسائز کیا جائے ہماری عورتوں کو یا کسی کام کے حوالے سے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کہ ہم اس پہ آرگیو کریں, تو ہم اپنے کام کر کے اپنے آپ کو پروف کریں کہ ہم کام بھی کر سکتے ہیں, ہم گھر بھی رکھ سکتے ہیں, ہم بچے بھی رکھ سکتے ہیں. پروو یور سیلف بائی یور ورک. یہ سوچ تو دیکھیں ٹائم کے ساتھ ہی چینج ہوتی ہے. 30 سال سے کاروبار کر رہی ہیں, آیا خود کو کامیاب بزنس ویمن تصور کرتی ہیں؟ یہ بہت اچھا کویسچن ہے. میں اپنے آپ کو ایک کامیاب بزنس وومن بھی سمجھتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کامیاب میں ماں پہلے ہوں, ایک کامیاب بیوی بھی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ میں آتی ہیں تو آپ اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیس کیا, آپ کو فیملی کی صورت میں, آپ کو بزنس کی صورت میں, آپ کو اپنے سوسائٹی کی صورت میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب میں اتنی کامیابی کی اس جگہ پہ آئی ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت سپیریئر نہیں سمجھتی. میں بالکل سمجھتی ہوں کہ میں عام سی خاتون ہوں. اچھا میڈم, ہر ساس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے بہو لاؤں, اور بہو جب آ جائے تو وہ گھر کو سنبھالے. تو ساس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے, اور آپ کے ساتھ ساس کا رویہ کیسا تھا؟ جب شادی ہوئی تو میری تو مدر ان لا نہیں تھی. اچھا. فادر ان لا تھے, تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے مجھے سپورٹ کیا گیا تھا, آج میری اپنی بھی ڈاٹر ان لا ہے, اس کو بھی میں بزنس کی طرف لے کے آئی ہوں. وہ دوسرے بزنس کی طرف آ گئی ہے, فوڈ بزنس کی طرف. وہ اپنا ایک فوڈ چین چلا رہی ہے اس ٹائم پہ. خواتین کے لیے کیا پیغام ہوگا کہ وہ فوری طور پر اگر کاروبار کرنا چاہتی ہیں تو کس سیکٹر کا انتخاب کریں؟ بیوٹی سیکٹر میں بہت یہاں پہ سکوپ ہے,
اس وقت ہمارے چیمبر میں 90 جو فیمیلز ہیں وہ سیلون سیکٹر سے ریگارڈنگ ہے، اور وہ بہت اچھے سے بزنس بھی کر رہی ہیں اور بڑے سکسیسفل بزنس کر رہی ہیں۔ سیلون سیکٹر ایک ایسا ہمارا بزنس کا ایک ہب بن چکا ہے کہ وہاں پہ صرف ایک خاتون کام نہیں کر رہی ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ بہت ساری خواتین آ جاتی ہیں، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے بہت ساری خواتین کا اور کا بھی ایک طرح سے رزق لگ جاتا ہے، اور بھی کتنے ہم گھروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے کے پی کے اس پروونس میں بہت اچھی ہم سروسز بھی دے سکتے ہیں، اور ایک سب سے بڑی بات یہ کہ ٹینشن والا ایک وہ نہیں ہے، ایک بزنس نہیں ہے۔ مور دین 500 ہم نے ایسی نیڈی خواتین کو بھی تھرو NGO USAID کے تھرو میں نے ٹریننگ دی ہیں کہ جس میں وہ مرج ایریا میں گئی ہیں تو انہوں نے اپنے جا کے بزنس بھی کیے ہیں۔ مرج ایریا کی خواتین بھی اپنا کاروبار کر رہی ہیں؟ جی، مرج ایریا کی بھی خواتین ہمارے پاس کام کر رہی ہے۔ ابھی جو لاسٹ ہماری یہ ایگزیبیشن ہوئی ہے تو اس میں آلموسٹ 50% مرج ایریا سے خواتین ہمارے پاس آئی تھیں۔ چیمبر کا کام ہے وہ ہر قسم کی، چاہے وہ مرج ایریا سے ہو، وہ چاہے کسی بھی ایریا سے ہوں، ان کو ہم ان کی پروڈکٹ ہم لاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا۔